بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 198 اور اس کی یہ دوسری قسط ہے۔ ناظرین، غزوہ بنی المستلق یا غزوہ مریسی سن 5 یا سن 6 ہجری، یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پہلی قسط بیان کر چکے ہیں، یہ دوسرا حصہ ہے، یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور پیج ہے 442۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ یہ غزوہ اہل سیر کے بقول شعبان سن 5 یا سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنو المستلق کا سردار حارث بن ابی ضرار آپ سے جنگ کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ دوسرے عربوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ عنہ کو تحقیق حال کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے اس قبیلے میں جا کر حارث بن ابی ضرار سے ملاقات اور بات چیت کی، اور واپس آ کر رسول اللہ کو حالات سے باخبر کیا۔ جب آپ کو خبر کی صحت کا اچھی طرح یقین آ گیا تو آپ نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور بہت جلد روانہ ہو گئے۔ روانگی 2 شعبان کو ہوئی۔ اس غزوے میں آپ کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں نہیں گئی تھی۔ آپ نے مدینے کا انتظام حضرت زید بن حارثہ کو، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ذر کو، اور کہا جاتا ہے کہ نمیلہ بن عبداللہ لیسی کو سونپا تھا۔ حارث بن ابی ضرار نے اسلامی لشکر کی خبر لانے کے لیے ایک جاسوس بھیجا تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ ناظرین، جب حارث بن ابی ضرار اور اس کے رفقا کو رسول اللہ کی روانگی اور اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا تو وہ سخت خوف زدہ ہوئے، اور جو عرب ان کے ساتھ تھے وہ سب بکھر گئے۔ رسول اللہ چشمہ یعنی مرسری تک پہنچے تو بنو مستلق آمادہ جنگ ہو گئے۔ یہ مریسی میم پر پیش مریسی اور رے پر زبر مر یسی قدیر کی اطراف میں ساحل سمندر کے قریب بنو مستلق کے ایک چشمے کا نام ہے۔ ناظرین، چشمہ مرسری تک پہنچے تو بنو مستلق آمادہ جنگ ہو گئے۔ رسول اللہ اور صحابہ کرام نے بھی صف بندی کر لی۔ پورے اسلامی لشکر کے علمبردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور خاص انصار کا پھریرا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر فریقین میں تیروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ کے حکم سے صحابہ کرام نے یکبارگی حملہ کیا اور فتح یاب ہو گئے۔ مشرکین نے شکست کھائی، کچھ مارے گئے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا، مویشی اور بکریاں بھی ہاتھ آئیں۔ مسلمانوں کا صرف ایک آدمی مارا گیا، جسے ایک انصاری نے دشمن کا آدمی سمجھ کر مارا تھا۔ اس غزوے کے متعلق اہل سیر کا بیان ہے کہ بیان یہی ہے، لیکن علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ وہم ہے۔ ناظرین، یہ بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک لاگ کے لیے چھوڑتے ہیں، یہ یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویک لاگ ہوگا ہمارا 199 اور تیسری قسط ہوگی، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد۔ تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ، وہ دھنی ہے مقدر کا رب کی قسم، آپ کے در کا جو ہے گدا فاطمہ، انتہا میری خوشیوں کی ہوگی نہ جب مجھ کو جنت میں بولیں گی جا فاطمہ، میں ہوں شبیر و شبر کے در کا غلام، فضل مولا سے اے سید فاطمہ، تیرے غیظ و غضب سے لرزتا رہا ہر منافق نہیں دین کا فاطمہ۔